اب سورۃ العنکبوت کا آغاز ہے، مکی ہے، ہجرت سے پہلے نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 29 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 85 ہے، 85۔ اس میں 69 آیتیں ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، مکڑی جو کیڑا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں مکڑی کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام ہے سورۃ العنکبوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ الف لام میم، حروف مقطعات جن کے معنی اللہ جانے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب جانتے ہیں۔ مسلمانوں پر جب مشکلات آئیں تو مسلمان حضور کے پاس گئے اور کہنے لگے ہم پر بڑی مشکلات ہیں، کافر بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف اس بات پر کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے؟ صرف ایمان لانے سے وہ جنت میں چلے جائیں گے؟ آزمائشیں آئیں گی، اسلام پر تم کتنے پختہ ہو اس کا امتحان ہوگا۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ ان کی آزمائش نہ کی جائے گی؟ آزمائشیں تم پر بھی آئیں گی اور تم سے پہلے لوگوں پر بھی آئی ہیں، تو مشکل کے اندر گھبرانا نہیں ہے۔ کیسے بھی حالات ہوں، انسان بھوکا رہ جائے مگر اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بے شک ان سے پہلے لوگوں کی ہم نے آزمائش کی۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، ضرور بضرور اللہ تعالی لوگوں پر ظاہر فرمائے گا، الَّذِينَ صَدَقُوا، ان لوگوں کو جو سچے ہیں، اور فرمایا اور ضرور بضرور وَلَيَعْلَمَنَّ، ضرور بضرور اللہ تعالی ظاہر فرمائے گا، الکاذبین، جو جھوٹے ہیں، جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں مگر جب مشکل آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جو اپنے دعوے میں سچے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائے گا اور ان کے درجات بلند فرمائے گا۔ دعویٰ تو ہمارا بھی ہے، غلام ہیں نبی کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یقیناً ہر مومن کی یہی صدا ہونی چاہیے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا حضور کی سیرت، حضور کی سنتوں پر عمل کرنے میں دنیاوی کوئی مشکل آتی ہے، کوئی کاروباری بظاہر نقصان نظر آتا ہے جھوٹ سے بچنے میں، حرام سے بچنے میں، تو کیا ہم یہ قربانی دینے کو تیار ہیں؟ کیا ہم حضور کی سنتوں پر عمل کر کے لوگوں کے طعنے برداشت کر سکتے ہیں؟ موت بھی قبول ہے تو کیا وہ طعنے برداشت نہیں کر سکتا؟ بس مومن تو یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر سارے دنیا کے لوگ روٹھ جائیں مجھے اس کی پرواہ نہیں، بس میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو، میرے محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، جن لوگوں نے گناہ کیے کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے، ہمارے عذاب سے بچ سکیں گے؟ ساء ما یحکمون، وہ بہت ہی برا سوچتے ہیں، بہت ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ من کانا یرجو لقاء اللہ، جو کوئی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، فإن اجر اللہ لآت، پر بے شک اللہ تعالی نے جو اس کے لیے مقرر کیا وہ ضرور اس کے پاس آئے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ سننے والا، علم والا ہے۔ یعنی جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو ضرور اسے نیکی کا صلہ دیا جائے گا۔ وَمَنْ جَاهَدَ، اور جو کوئی دین اسلام میں کوشش کرے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے، فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، تو وہ خود اپنے نفس کے بھلے کے لیے کوشش کرتا ہے۔
نیکی کا بھلا خود ہمارا ہے. ہم نیکی کر کے کسی پر احسان نہیں کرتے بلکہ خود اپنے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا کرتے ہیں. ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ تعالی سارے جہان والوں سے بے پرواہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اسے کسی کی عبادت کی حاجت نہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل انہوں نے کیے. لنکفرن عنہم سیئاتہم، ضرور بضرور ہم ان سے ان کی خطاؤں کو مٹا دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو انہوں نے اعمال کیے اس میں سے سب سے اچھے عمل کا ہم انہیں بہت اچھا صلہ دیں گے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، وَوَصَّيْنَا، اور ہم نے وصیت فرمائی. اللہ تعالی موت سے پاک ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. تو یہاں وصیت کے معنی ہے سخت تاکید فرمائی انسان کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسناً اچھا سلوک کرے. والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا انتہائی ضروری ہے. اس کے لیے یہ کیسٹ آپ بار بار سنیں، والدین سے محبت کیجیے. اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن جب بھی والدین کی بات آتی ہے تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اگر والدین اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دیں، اگر والدین شریعت کے خلاف حکم دیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی. مثلا والدین کہیں کہ بیٹا جھوٹ بول دو، یہ نقلی مال ہے اسے اصلی بتا کر بیچو، یہ میڈ ان جاپان لکھا ہے مگر یہ حقیقتاً جاپان کا نہیں ہے، یہ جعلی اس پر مہر لگی ہے، تم کسی کو مت بتانا. تو ایسی صورت میں باپ اور ماں کی باتیں نہیں مانی جائیں گی، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں کسی کی فرما برداری نہیں ہو سکتی. ہاں، ایسے موقع پر بھی والدین سے لڑنا جھگڑنا یہ جائز نہیں. سر جھکا کر کہہ دیں کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں گناہ نہیں کر سکتا، پھر وہ ماریں تو مار کھا لیں، وہ ڈانٹیں تو ڈانٹ سن لیں، مگر بدتمیزی اس وقت بھی کرنے کی اجازت نہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ماں سے بڑی محبت تھی. جب آپ ایمان لے آئے تو ان کی ماں کو پتہ چلا تو ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور کہا کہ میں بھوکی مر جاؤں گی، تو کافر ہو جا، مشرک ہو جا. حضرت سعد روتے، ماں کی حالت دیکھی نہ جاتی، ماں مشرکہ تھی. اب وہ کہتی تو مشرک ہو جا، اور اسلام بھی نہ چھوڑ سکتے تھے. ایک دن اپنی ماں سے کہہ دیا کہ ماں مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، مگر تو بھوکی رہ رہ کر مر جائے، تیری ایک جان کیا تیرے جسم میں 1000 جان ہو اور ایک ایک کر کے سب نکل جائے، پھر بھی میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا. بس یہ سننا تھا کہ ماں نے بھوک ہڑتال کو چھوڑ دیا اور کھانے پینے لگی. پھر آپ نے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کو بھی ہدایت عطا فرمائی. تو ماں باپ سے محبت اپنی جگہ ہے، مگر ماں باپ کی محبت کی وجہ سے ہم اپنی آخرت کو تباہ نہیں کر سکتے. جو شریعت کا حکم ہے وہ سب سے پہلے مقدم ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر یہ دونوں کوشش کریں تجھ پر، لِتُشْرِكَ بِي، کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، کہ جس کا تجھے علم نہیں، یعنی اللہ کے سوا تو کوئی شریک ہے ہی نہیں، کوئی خدا ہی نہیں، صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. فَلَا تُطِعْهُمَا، تو تو ان دونوں کی بات نہ مان. اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، تو اپنی آخرت کی فکر کر، میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے. فَأُنَبِّئُكُمْ، پھر میں تمہیں خبر دوں گا، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، ان تمام کاموں کی جو تم کیا کرتے تھے. وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، انہوں نے اچھے عمل کیے، لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، ضرور بضرور ہم انہیں نیک لوگوں میں داخل کریں گے. اسی طرح یہ بات یاد رکھیں کہ عورت پر شوہر کی فرما برداری ضروری ہے، مگر شوہر اگر شریعت کے خلاف حکم دے
تو بیوی شوہر کی بات نہ مانے. شریعت سب سے پہلے مقدم ہے. شوہر اگر پردے سے روکے، نماز سے روکے، شوہر اگر ٹی وی دیکھنے پر مجبور کرے اور عورت بچنا چاہے وہ بچے، تو کل بروز قیامت اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی. وہ شوہر کی نافرمان نہیں لکھی جائے گی، کیونکہ شوہر کی فرما برداری کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. تو ان سے کہہ دیا جائے کہ آپ ہمیں جان سے مار دیں تب بھی ہم یہ کام نہیں کر سکتے. پھر وہ ظلم کریں تو ان کے ظلم کو برداشت کرے. اللہ تعالیٰ اسے حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جنت میں حضور کا پڑوس عطا فرمائے گا کہ حضرت بی بی آسیہ نے فرعون کی سختیوں کو برداشت کیا تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں حضرت بی بی آسیہ کو حضور کا قرب عطا فرمائے گا. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے مَن یقول، بعض کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، پھر کہہ تو دیتے ہیں، دعوے تو بڑے کرتے ہیں، پھر جب اوذیہ انہیں تکلیف دی جاتی ہے، فی اللہ اللہ کے راستے میں مشکلات آتی ہیں، حرام اور حلال، جائز و ناجائز، ان معاملات پر عمل کرنے میں نفس رکاوٹ بنتا ہے یا رشتہ دار رکاوٹ بنتے ہیں یا کوئی ظلم کرتا ہے. جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، تو وہ لوگوں کی تکلیف کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھتے ہیں. یعنی جیسا اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں اور لوگوں کی وجہ سے اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں یا گناہوں میں پڑ جاتے ہیں. یہ کمزور ایمان والے ہیں. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے مدد آ جائے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو ضرور بضرور وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. یعنی منافقین جن کے دل میں ایمان نہیں، اگر مسلمانوں کو فتح ہو تو کہتے ہیں ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، مال غنیمت دو. اور جب مسلمانوں کو شکست ہو تو کہتے ہیں خدا کا شکر ہے کہ ہم جنگ میں نہ گئے ورنہ مارے جاتے. أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا اللہ تعالیٰ لوگوں کے سینوں کی باتوں کو نہیں جاننے والا؟ یقیناً جاننے والا ہے. تو پھر یہ دل کے اندر کفر کیوں رکھتے ہیں؟ دل میں بھی ایمان رکھیں. کیا لوگوں کو یہ بیوقوف بناتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ ڈرتے نہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے حال کو جانتا ہے. وَلَا يَعْلَمَنَّ، اور ضرور بضرور ظاہر فرمائے گا اللہ تعالی الذین آمنوا، ایمان والوں کو ظاہر فرما دے گا اور بتا دے گا کہ کون ایمان والے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور ضرور بضرور اللہ تعالیٰ منافقوں کو بھی ظاہر کر دے گا اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا کون منافق ہیں. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں نے کہا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اس آیت کو وہ والدین غور سے سنیں اور وہ شوہر بھی غور سے سنیں اور وہ ماں بھی غور سے سنیں، وہ سیٹھ بھی غور سے سنیں کہ جو اپنے ملازم کو یا اپنی اولاد کو یا اپنی بیوی کو گناہ کا کہتے ہیں، اور جب وہ کہے کہ بھئی مجھے ڈر لگتا ہے یہ تو گناہ ہے، تو کہتے ہیں تم میرے کہنے پر گناہ کر لے، تم میرے کہنے پر گناہ کر لو، اس گناہ کو میں اپنے سر پہ لیتا ہوں. کسی کے سر پہ لینے سے گناہ کسی کے سر پر نہیں آتا. جو گناہ گار ہے اسے گناہ کی سزا ملے گی. اور جہاں تک تعلق ہے گناہ کی ترغیب دینے، تو گناہ کی ترغیب دینے والا بھی گناہ میں شریک ضرور ہے. یعنی باپ نے بیٹے سے کہا جھوٹ بول دے، بیٹے نے کہا ابو میں تو جھوٹ نہیں بولوں گا، گناہ ملے گا. تو باپ کہ تو جھوٹ بول لے، اس جھوٹ کا میں ذمہ دار ہوں. تو باپ ذمہ دار نہیں ہوگا. بیٹے نے جھوٹ بولا، اس کے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جائے گا. ہاں، باپ کو جھوٹ کی ترغیب دینے اور جھوٹ کا حکم دینے کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. اسے گناہ جاریہ بھی کہتے ہیں. کہ انسان کسی کو گناہ کی طرف لگا دے، جب تک وہ گناہ کرتا رہے گا، وہ قبر میں بھی پہنچ جائے تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جاتے رہیں گے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں نے کہا لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں سے، اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا، ہمارے راستے کے پیچھے چلو. تو مسلمانوں نے کہا کہ بھائی ہمیں ڈر لگتا ہے،
ہمیں شرک اور کفر کرتے ہوئے اللہ کا خوف آتا ہے، ہم اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو کافروں نے کہا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہاری خطائیں اٹھا لیں گے، اس بوجھ کے ہم ذمہ دار ہیں۔ فرمایا یہ دوسروں کے بوجھ کیا اٹھائیں گے، یہ خود کل بروز قیامت ہلاک ہو رہے ہوں گے۔ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، وہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھا سکیں گے، خود ان کا بوجھ ہی انہیں تباہ کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ اور جس نے ان کے کہنے پر گناہ کیا وہ گناہ سے معصوم نہیں ہوگا، محفوظ نہیں ہوگا، بری نہیں ہوگا، اس کے نامہ اعمال گناہوں سے گندے ضرور ہوں گے۔ انہم لکاذبون، بے شک یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یہ کسی کے گناہوں کو اٹھا کر اسے پاک نہیں کر سکتے۔ وَلَا يَحْمِلُنَّ، اور ضرور بضرور یہ بوجھ کو اٹھائیں گے، اثقالہم، ان کے بوجھ کو اٹھائیں گے، مگر یہ بوجھ کون سا ہوگا کہ سامنے والے کے گناہ میں کوئی کمی نہ ہوگی، بلکہ یہ بھی گناہ میں شریک ہوں گے اور دونوں کو برابر برابر گناہ ملے گا۔ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور ان کے بوجھ کے ساتھ وہ اور بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ضرور بضرور کل بروز قیامت ان سے ضرور پوچھا جائے گا، ان باتوں کے بارے میں جو جھوٹ بولتے تھے، جو لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتے تھے، ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے جھوٹی باتیں لوگوں کو کیوں بتائیں اور تم نے انہیں دین سے دور کرنے کی کوشش کیوں کی۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم کسی کی باتوں سے متاثر نہ ہوں، ہم وہ دیکھیں جو اللہ کا حکم ہے، جو رسول اللہ کا حکم ہے، وہ زندگی گزاریں جس کے مطابق صحابہ اور بزرگان دین نے زندگی گزاری۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 14 سے، اور یہ سورہ عنکبوت کا دوسرا رکوع اور 20ویں پارے کا 14واں رکوع ہے، یہاں سے درس کا آغاز ہوگا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بے شک ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، آپ اپنی قوم میں تبلیغ فرماتے رہے۔ فَلَبِثَ، پس آپ رہے، فِيهِمْ، ان لوگوں کے درمیان، أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاماً، 950 سال، 950 سال تک آپ تبلیغ فرماتے رہے، مگر آپ کی قوم نے، کافروں نے آپ کو تسلیم نہ کیا۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، پس انہیں طوفان نے پکڑ لیا۔ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ وہ گناہ کرنے والے تھے، ظالم تھے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، پس ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی۔ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور کشتی والوں کو نجات عطا فرمائی۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اس واقعے کو تمام جہان والوں کے لیے عبرت کی نشانی بنایا۔ وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے بھیجا۔ اذ قال لقومه، جب آپ نے اپنی قوم سے فرمایا، اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور تم اللہ سے ڈرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، تم تو اللہ کو چھوڑ کر صرف بے جان بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ وتخلقون افکا،
اور تم من گھڑت باتیں اپنی طرف سے بناتے ہو کہ ایک من گھڑت من مانی صورت تم بناتے ہو اور اس کے بارے میں تصور کرتے ہو کہ یہ الہ ہے، خدا ہے، جو تمہارے دل میں آتا ہے ویسی تم حرکتیں کرتے ہو. ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک جن بتوں کو تم پوجتے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا یملکون لکم رزقا، یہ بت تمہارے لیے روزی کے مالک نہیں ہے. فابتغوا عند اللہ الرزق، پس تم اللہ کے پاس روزی تلاش کرو. واعبدوہ، اور تم اللہ ہی کی عبادت کرو. واشکروا لہ، اور اسی کا شکر کرو. الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم اسے جھٹلاؤ، میری ان باتوں کو اگر تم تسلیم نہیں کرتے، فقد، پس بے شک کذب امم من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں نے بھی نبیوں کو جھٹلایا. وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول پر تو صرف واضح ڈر پہنچا دینا ہے. نبیوں رسولوں کا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. اولم یرو، کیا انہوں نے نہ دیکھا، غور نہ کیا، کیف یبدی اللہ الخلق، کیسے اللہ تعالی مخلوق کو پیدا فرماتا ہے. ثم یعیدہ، پھر وہی اللہ اس مخلوق کو دوبارہ پیدا کرے گا. انسان اور جنات کو دوبارہ پیدا رب العالمین فرمائے گا. ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ سب کچھ کرنا اللہ پر بہت آسان ہے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، سیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو، فانظروا، پھر غور کرو، کیف بدأ الخلق، اللہ کی مخلوق دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، دریاؤں کو دیکھو، چرند پرند درندوں جانوروں کو، جنگلات کو دیکھو اور غور کرو. کیف بدأ الخلق، اللہ تعالیٰ نے کیسی مخلوق پیدا فرمائی. ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرہ، پھر اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ پھر پیدا فرمائے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے. یعذب من یشاء، جسے چاہے گا عذاب دے گا. ویرحم من یشاء، اور جسے چاہے گا اس پر رحم فرمائے گا. وإلیہ تقلبون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، زمین میں اور آسمان میں تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کی گرفت سے اور عذاب سے تم نہیں بچ سکتے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ تبارک و تعالی عذاب فرمائے تو اللہ کے عذاب سے بچانے والا اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا دوست ہوگا اور نہ کوئی تمہارا مددگار. اس رکوع میں نصیحت ہے کہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس قوم کو تبلیغ فرمائی، اس قوم نے، ان کافروں نے آپ کی نصیحتوں کو قبول نہیں کیا. اسی طرح آج کل کے کفار، یہود و نصارہ یا گناہگار لوگ آج ان نصیحتوں کو قبول نہیں کرتے تو ایک نہ ایک دن موت ان کی لذتوں کو اور ان کی عیاشیوں کو ختم کر دے گی، اور جیسا وہ کر رہے ہیں ویسا قبر میں صلہ پائیں گے. سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 23، ارشاد فرمایا والذین کفروا بآیات اللہ،
اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، وَلِقَائِهِ اور اللہ سے ملاقات کا بھی انکار کیا، یعنی وہ قیامت کا تصور نہیں رکھتے، اولئک یئسوا من رحمتی، یہی وہ لوگ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہیں، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نصیحتیں فرمائی، فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم نے، کافروں نے یہی جواب دیا، وہ بولے کہ انہیں قتل کر دو، او حرقوه، یا انہیں آگ میں جلا دو۔ پھر انہوں نے آگ روشن کی، فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، پس اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات عطا فرمائی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ، بے شک اس میں، لَآيَاتٍ، ضرور نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے، یعنی جب کوئی حق کا پیغام عام کرتا ہے اور وہ متقی پرہیزگار ہے، وہ صبر کا دامن تھام لے، تو چاہے کتنی ہی مخالفتیں ہوں، کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ وقال، اور فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، تم نے اللہ کو چھوڑ کر بے جان بتوں کو خدا بنا لیا، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، تمہاری محبتیں دنیا کی زندگی میں ہیں، ان بتوں سے تم دنیا کی زندگی میں محبت کرتے ہو، کل بروز قیامت تمہیں ان سے شدید نفرت ہوگی، کیونکہ یہ بت تمہیں عذاب دینے کے لیے آئیں گے۔ اسی طرح انسان آج جس مال سے محبت کرتا ہے، اگر اس مال کے حقوق ادا نہ کیے تو یہ مال کل بروز قیامت ازدہے کی شکل میں آئے گا، اور وہ ڈسنے کے لیے آگے بڑھے گا، وہ اس سے دور بھاگے گا، مال کہے گا میں وہ ہوں جو تیری جان تھی، جب میں تجھے ملتا تھا تو تو خوش ہو جاتا تھا، اور جب میں تجھ سے دور ہوتا تھا تو تو رنجیدہ ہوتا تھا، میری خاطر تو لوگوں پر ظلم کرتا تھا، آج مجھ سے دور کیوں بھاگتا ہے؟ مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، تمہاری محبتیں دنیا کی زندگی میں ہیں، ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور گناہگار ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے پر تم لعنت کرو گے، وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اے کافروں، اے مشرکوں، اے منافقوں، اور اے وہ لوگوں جن کا خاتمہ کفر پر ہوگا، سن لیں کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق حضرت لوط علیہ السلام نے فرمائی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت قریبی رشتہ دار ہیں۔ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي، جب چاروں طرف سے کافروں نے آپ پر ظلم و ستم کی آندھیاں چلائیں تو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کافروں سے فرمایا، بے شک میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔
اب میں دین کی خاطر اپنا وطن چھوڑ کر جا رہا ہوں. نصیحت ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے کہ دین کی خاطر خلیل اللہ حضرت ابراہیم جو خلیل ہے، خلیل کے معنی گہرا دوست، آپ اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، لیکن پھر بھی دین کی خاطر آپ نے اپنے وطن کو چھوڑا، مشقتیں برداشت کی. انہو هو العزیز الحکیم، بے شک وہی غالب حکمت والا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق عطا کیے. وَيَعْقُوبَ، اور حضرت یعقوب عطا کیے. اسحاق بیٹے ہیں اور یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، اور ہم نے اس کی اولاد میں نبوت رکھ دی. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں رب العالمین نے نبوت کو رکھا. والکتاب، اور کتاب کو رکھا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک. چاروں کتابیں جن نبیوں پر نازل ہوئیں وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کی زندگی میں نیکی کا صلہ عطا فرمایا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک ابراہیم علیہ السلام آخرت میں ضرور مقرب لوگوں میں سے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بہت قرب رکھنے والے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام. اب حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے. ان تمام باتوں میں نصیحت اس بات پر ہے کہ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا کہ کافروں کی اکثریت رہی اور وہ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے، دین کو جھٹلاتے رہے. کامیاب وہ ہے جو اس قلیل فانی دنیا کی حقیقت سمجھ کر اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے میں کامیاب ہو جائے. ورنہ دنیا کی دولت، دنیا کا اقتدار تو کافروں کو حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بھی بہت زیادہ ملا ہوا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو نمرود تھا بادشاہ، وہ پوری دنیا کا بادشاہ تھا. اور یہ کافر یہی کہتے تھے کہ تم لوگ غریب ہو، بظاہر تمہارے پاس دنیا کی دولتیں نہیں ہیں، اس لیے جو عقل ہمارے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں. کافر انتہائی بے عقل لوگ ہیں. اگر عقل ہوتی تو کبھی کفر نہ کرتے. یہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں مگر دنیا کے لیے. در حقیقت عقل مند و دانا وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے. وَلُوطًا، اور حضرت لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا. اذ قال لقومه انکم لتأتون الفاحشة، جب آپ نے اپنی قوم سے فرمایا بے شک تم ضرور بے حیائی لے کر آئے ہو. فاحشہ، تم بے حیائی لے کر آئے ہو، ملک میں بے حیائی پھیلا رہے ہو. عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو بے حیائی پھیلانے کو براڈ مائنڈڈ، روشن خیالی اور وسیع نظری کا نام دیتے ہیں. نام بدلنے سے کوئی بری چیز اچھی نہیں ہو جاتی. زہر کا نام اگر رکھ دیا جائے کہ یہ بدن کو تندرست کرنے والی دوائی ہے تو وہ زہر دوائی نہیں بن جاتا، وہ زہر زہر ہی رہتا ہے. تو بے حیائی، فحاشی، بے پردگی اور ان گناہوں بھرے ماحول کو چاہے جس قدر اچھا نام دے دیا جائے، یہ تمام چیزیں جہنم میں لے جانے والی ہیں. اور جو ان چیزوں کو پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں وہ اپنے لیے جہنم کا گھر بنا رہے ہیں. ما سبقکم بہا من احد من العالمین، آپ نے فرمایا کہ تم ایسی بے حیائی لے کر آئے ہو کہ ایسی بے حیائی تو سارے جہاں میں کوئی بھی لے کر نہیں آیا کہ مرد
مرد کی طرف بری نیت کے ساتھ اور شہوت کے ساتھ جائے. آپ جانتے ہیں حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو کافر تھے، یہ کافر شادی نہیں کرتے تھے. مرد سے شادی کرتا. نعوذ باللہ من ذالک. اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو؟ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور تم راستہ کاٹتے ہو، یعنی ڈاکہ لوگوں پر ڈالتے ہو. یہ ڈاکو بھی تھے، ڈاکہ زنی بھی کرتے. وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، وَتَأْتُونَ، اور تم کرتے ہو، فی نادیکم، اپنی خاص مجلسوں میں، المنکر، برائیاں. انہیں ذرہ برابر بھی شرم نہ تھی. یوں سمجھے یورپ کا ماحول اور قوم لوط کی حالت ایک ہی طرح سے تھی. یہ سر عام گناہ کرتے اور اس میں کوئی شرم انہیں محسوس نہ ہوتی. تم مجلسوں کے اندر، اپنی بیٹھک کے اندر گناہ کرتے ہو. اس کے علاوہ ایک دوسرے پر وہ تالیاں مارتے، سیٹیاں مارتے، ایک دوسرے پر تھوکتے، ایک دوسرے پر کنکریاں مارتے، ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے. ان کا کام عجیب و غریب حرکتیں کرنا تھا. یہاں تک کہ کبھی راستے میں بیٹھ جاتے، کوئی بھی گزر رہا ہوتا تو اسے کنکر مار کر پھر اس پر ہنستے. فما کان جواب قومہ، آج بھی لوگوں کو نصیحت کی جائے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو عذاب کا تم ذکر کرتے ہو، لے آؤ اس عذاب کو. کچھ نہیں ہوتا ان باتوں سے، کوئی عذاب نہیں آتا. اس طرح کی باتیں لوگ کہتے ہیں. فما کان جواب قومہ، آپ کی قوم نے صرف ایک ہی جواب دیا. الا ان قالوا، وہ بولے، ائتنا بعذاب اللہ، لے آؤ اللہ کا عذاب. ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، عرض کیے پروردگار، فساد کرنے والی اس قوم پر تو میری مدد فرما اور اس قوم کو ہلاک فرما. ولما جاءت رسلنا، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے آئے، ابراہیم بالبشرا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے خوشخبری سنانے کے لیے. قالوا، انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے فرشتوں، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو ان فرشتوں نے کہا کہ ہم یہاں سے قوم لوط کے پاس جا رہے ہیں. قالوا، وہ بولے، انا مہلکو اہل ہذہ القریہ، بے شک ہم اس بستی کے رہنے والوں کو ہلاک کرنے جا رہے ہیں، ہلاک کرنے والے ہیں. ان اہلہا کانوا ظالمین، بے شک اس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں، گناہگار ہیں. قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ان فیہا لوطا، بے شک اس بستی میں حضرت لوط علیہ السلام بھی ہیں. قالوا، وہ بولے، فرشتوں نے کہا، نحن اعلم بمن فیہا، ہم خوب جانتے ہیں کہ اس بستی میں کون کون ہے. لَنُنَجِّيَنَّهُ، ضرور بضرور ہم حضرت لوط علیہ السلام کو نجات دیں گے. وَأَهْلَهُ، اور ان کے گھر والوں اور مسلمانوں کو نجات دے دیں گے. إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر ان کی بیوی، کانت من الغابرین، یہ منافقہ ہے، یہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو جائے گی اور یہ بھی پتھر لگنے سے ہلاک ہوگی. ولما، اور جب، ان جاءت رسلنا لوطا، ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت بے ریش لڑکوں کی صورت میں آئے. سیء بہم، حضرت لوط علیہ السلام نے ان کے آنے کو ناپسند کیا.
چونکہ آپ کی توجہ اس طرف نہ گئی، یہ فرشتے ہیں، آپ دیکھتے ہی فوراً ڈر گئے اور یہ خیال کیا کہ میری قوم ان کے ساتھ برا سلوک کرے گی۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں مہمان بن کر آئے۔ آپ جانتے ہیں کہ مہمان کی خدمت کرنا اور ان کی حفاظت کرنا شریف آدمی اپنے اوپر ایک فرض سمجھتا ہے۔ تو آپ نے یہ خیال کیا کہ جب میری ساری قوم میرے گھر پر حملہ کرے گی تو میں اپنے مہمانوں کی حفاظت کیسے کروں گا؟ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، ان فرشتوں کے سبب آپ کا سینہ تنگ ہو گیا، آپ پریشان ہو گئے۔ وَقَالُوا، وہ فرشتے بولے، لَا تَخَفْ، آپ خوف نہ کریں، وَلَا تَحْزَنْ، اور آپ غم نہ کریں، ہم فرشتے ہیں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ یہ فرشتوں نے اس وقت کہا جب قوم نے حملہ کیا اور پوری طاقت سے وہ دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اِنَّا مُنَجُّوكَ، بے شک ہم آپ کو نجات دیں گے، وَأَهْلَكَ، اور آپ کے گھر والوں کو نجات دیں گے، إِلَّا امْرَأَتَكَ، مگر آپ کی بیوی ہلاک ہو جائے گی، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، یہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، یہ منافقہ ہے، اس پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ اس میں نصیحت ہے کہ اگر کوئی اچھے خاندان کا ہو مگر اس کا عقیدہ درست نہیں، اس کا ایمان درست نہیں، یعنی وہ مومن نہیں ہے، تو پھر اچھے گھر میں رہنے سے اور اچھے خاندان میں رہنے سے اسے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ جو در حقیقت دل کے اندر منافقت رکھتی تھی، جب عذاب آیا تو وہ بھی عذاب میں گرفتار ہوئی۔ تو سب سے اہم چیز ایمان ہے۔ اب جو شخص اپنے آپ کو سید کہے، حضور کی اولاد میں سے کہے، اور اس کا عقیدہ ہی درست نہ ہو، وہ صحابہ کرام کو نعوذ باللہ من ذالک گالیاں دیتا ہو، امہات المومنین خصوصاً صدیقہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو برا کہتا ہو، تو وہ اگر بالفرض حضور کی اولاد میں سے بھی ہو تو اسے حضور کی اولاد میں سے ہونے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کہ سب سے اہم ایمان ہے۔ ابو لہب حضور کا چچا ہے، لیکن ابو لہب کی مذمت میں پوری ایک سورت نازل ہوئی۔ تو ایمان سب سے اہم چیز ہے۔ ایمان ہے تو پھر کسی کی اولاد ہونے سے یا سید ہونے سے فائدہ ہے۔ اگر عقیدہ ہی درست نہیں، ایمان ہی نہیں، تو چاہے سید ہو، چاہے صدیقی ہو، چاہے فاروقی ہو، چاہے وہ عثمانی ہو، چاہے علوی ہو، اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اِنَّا، بے شک ہم، منزلون علی اہل ہذہ القریۃ رجزا من السماء، بے شک ہم اس بستی والوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ فرشتوں نے کہا بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ گناہ کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً، اور بے شک ہم نے ان لوگوں میں سے روشن نشانی کو باقی رکھا۔ آج بھی ان کے ویران مکانات باقی ہیں، ان کی وہ جگہ موجود ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ یہاں پر بڑی بڑی طاقتور قومیں تھیں، اللہ کے عذاب سے وہ ہلاک ہوئیں۔ یہ ضرور روشن نشانیاں ہیں لقوم، اس قوم کے لیے، یعقلون، جو عقل رکھتی ہے، جو سمجھ بوجھ رکھتی ہے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اب حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے ہن قبیلہ حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، آپ نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، وارجوا الیوم الآخرہ، اور آخرت کے دن کی امید رکھو، اس کی تیاری کرو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ فکذبوہ،
بس آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلا دیا. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ پس انہیں زلزلے نے پکڑ لیا. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ پس وہ اپنے گھروں میں گھٹنے کے بل ہلاک ہو گئے. وَعَادًا وَثَمُودًا اور قوم عاد جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے، قوم سمود جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے. وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِن مَّسَاكِنِهِمْ اور بے شک تمہارے لیے ان کے مکانات واضح ہیں، تم ان کے کھنڈرات کو دیکھتے ہو. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ سوال یہ ہے کہ یہ اتنے گندے کام کرتے تھے. مثلا قوم لوط کا ہم نے سنا کہ وہ کس قدر بے حیائی والے کام کرتے. وہ ایک دوسرے کو کنکریاں مارتے، ایک دوسرے کے منہ پر تھوکتے، سیٹیاں مارتے، تالیاں مارتے، یہ ڈاکہ زنی کرتے، لیکن ان کاموں کو یہ اچھا سمجھتے تھے اور نصیحتوں پر یہ عمل نہیں کرتے، نصیحت کا کوئی ان پر اثر نہیں ہوتا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اسی طرح آج جو بے حیائی کے کام کر رہے ہیں، انتہائی گندے کاموں میں ملوث ہیں، سوچ گندی، نگاہیں گندی، کان گندے، دل گندا، انہیں شرم کیوں نہیں آتی؟ انہیں اپنے گناہوں پر احساس کیوں نہیں ہوتا؟ بعض شہروں میں، یورپ اور امریکہ کے بعض شہروں میں ایک گروپ ایسا پایا جاتا ہے جو لباس پہننے کو انسانیت کی توہین سمجھتا ہے. وہ کہتے ہیں جب جانور پر لباس کی پابندی نہیں تو انسان کو بھی آزادی ہونی چاہیے. نیو یارک میں تقریباً 5-6 لاکھ افراد سال میں ایک دفعہ یہ اسی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، پوری دنیا سے جمع ہوتے ہیں اور نیو یارک میں مکمل لباس اتار کر وہ روڈوں پر جلوس نکالتے ہیں. اب آپ بتائیے یہ کتنا گندا کام ہے، انہیں شرم کیوں نہیں آتی؟ یہ نصیحت سنتے ہیں تو انہیں احساس کیوں نہیں ہوتا؟ آج سے تقریباً 100-125 سال قبل نیو یارک میں جب ایک خاتون مختصر لباس پہن کر نکلی تو وہاں کی پولیس نے اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا. اس قدر امریکہ کے اندر اور یورپ کے اندر بے حیائی پر پابندیاں تھیں، مگر آج 100-150 سال کے اندر یہ اس قدر بے حیائی کی طرف کیسے بڑھ گئے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے ایک ہی جملے میں تمام باتوں کا جواب دیا. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ شیطان نے ان کے کام ان کے سامنے بنا سنوار کر پیش کر دیے. شیطان نے ان کی عقلوں کو ایسا معوف کر دیا کہ یہ برائی کو اچھا سمجھتے ہیں اور اچھے کام کو برا سمجھتے ہیں. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ پس شیطان نے انہیں سیدھے راستے سے روکا. وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ حالانکہ وہ عقل رکھتے تھے، حالانکہ وہ سوچ اور سمجھ رکھتے تھے. آج دیکھیں سائنسدان ہے، دنیا کی سمجھ ہے، مگر اتنی سمجھ نہیں کہ ہم کیسے گندے اور غلط کام کر رہے ہیں. اس یورپی معاشرے کے اندر نہ ماں باپ کی عزت ہے، نہ بڑوں کی تعظیم ہے، نہ چھوٹوں پر شفقت ہے، خود غرضی کا ماحول ہے. لوگ شادیاں بھی نہیں کرتے اکثر اس وجہ سے کہ شادی کا بوجھ کون اٹھائے. عورتیں در بدر کی ٹھوکریں کھاتی ہیں، جب تک ان کی جوانی باقی ہے وہ گرل فرینڈ بن کر مختلف مردوں کے ساتھ رہتی ہیں، اور پھر جب ان کا حسن مٹنے لگتا ہے تو پھر یہ اولڈ ہاؤس میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتی ہیں. کئی ایسے بچے ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ ہمارے ماں باپ کون ہیں، اور کئی ماں باپ ایسے ہیں جنہیں یہ نہیں معلوم کہ ہماری اولاد کہاں ہے. ایک افراتفری کا ماحول ہے. کیا اتنا گندا ماحول اور ایسی بری تہذیب کو یہ لوگ اچھا کیوں سمجھتے ہیں؟ اور آج کل کے ماڈرن مسلمان اس بری تہذیب کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان نے اندھا کر دیا، کچھ نظر نہیں آتا. وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ حالانکہ وہ سوچ اور سمجھ رکھنے والے ہیں، پھر بھی وہ اپنی سوچ اور سمجھ کو استعمال نہیں کرتے. وَقَارُونَ اور قارون
وفرعون اور فرعون وحامان اور حامان، یہ بڑے بڑے ظالم گزرے، ان سب کو اللہ تعالی نے ہلاک فرمایا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس، ان لوگوں کے پاس، یعنی قارون، فرعون اور حامان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، پس انہوں نے زمین میں تکبر کیا۔ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور وہ آگے بڑھنے والے نہ تھے، یعنی ہمارے عذاب سے نہ بچ سکے۔ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو گناہ کرتے ہیں اور اللہ کے خوف سے نہیں ڈرتے، اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ذنب کے معنی ہوتے ہیں گناہ، پس ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ اے گناہ کرنے والوں، اے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، غور کرو قرآن کیا فرماتا ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے پکڑ لیا۔ وہ رب اب بھی ہماری پکڑ کرنے پر قادر ہے، اور روزانہ جو فکر، جو پریشانی، جو ٹینشن، جو بیماریاں، جو مصیبتیں، جو آفتیں، جو بلائیں آ رہی ہیں، یہ گناہوں کا ہی نتیجہ ہے۔ آج اولاد کی وجہ سے والدین پریشان ہیں، کوئی بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی روزی کا متلاشی ہے، تو کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی کاروباری نقصان کی وجہ سے پریشان ہے، تو کہیں ڈکیتیاں ہیں، تو کہیں چوریاں ہیں، تو کہیں دہشت گردی ہے، کہیں اغوا ہے، سکون نہیں ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، بس ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، پس ان میں سے بعض وہ ہیں جن پر ہم نے پتھروں کی بارش فرمائی، پتھر برسائے۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں من اخذته الصیحۃ، زوردار آواز نے اسے پکڑ لیا، ان کے دل زوردار آواز سن کر بند ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کچھ وہ ہیں جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہیں ہم نے غرق کر دیا سمندر میں، دریا میں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ تعالی بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہاں وہ لوگ خود ہی گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ جو لوگ دنیا کے لوگوں کو اپنا سہارا سمجھتے ہیں، جو لوگ مالداروں کو، حکومت والوں کو اپنا سہارا سمجھتے ہیں اور گناہ کر رہے ہیں، کیا انہیں ڈر نہیں لگتا کہ کیا یہ دنیا دار، یہ مالدار، یہ حکومت والے، یہ وزراء، یا ہمارے رشتہ دار جن کی خاطر ہم گناہ کرتے ہیں، کیا یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہیں؟ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں دوست بنا لیے۔ اللہ کے مقابلے میں کون دوست بنائے گا؟ مراد یہ ہے کہ دوستوں کی خاطر، رشتہ داروں کی خاطر، دنیا داروں کی خاطر اللہ کی نافرمانی کرنا۔ جن لوگوں نے اللہ کے مقابلے میں دوست بنا لیے، کمثل العنقبوت، ان کی مثال ہے جیسے مکڑی کی مثال۔ اتخذت بیتا، مکڑی گھر بناتی ہے، جالا بنتی ہے، اور مکڑی کا جالا سب سے کمزور گھر ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْقَبُوتِ، بے شک تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ اسی طرح جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں دنیا والوں کی خاطر، وہ کمزور سہارا پکڑتے ہیں۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہوتے کہ دنیا کے لوگ نہ بیماری سے بچا سکتے ہیں، نہ مصیبت سے بچا سکتے ہیں،
ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، بے شک اللہ تعالی خوب جانتا ہے مشرکوں کو جو اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی چیز کی پوجا کرتے ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب حکمت والا ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، ان مثالوں کی تو وہی سمجھ رکھتے ہیں جو علم والے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا. علم دل میں خوف خدا کو پیدا کرتا ہے. علم سے یہاں مراد وہ علم ہے جو اللہ کی معرفت عطا کرے. علم سے مراد یہاں پر وہ علم ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت عطا کرے. علم والے اس کی سمجھ رکھتے ہیں اور عذاب سے وہ ڈرتے ہیں. جتنا علم زیادہ ہوگا اتنا ہی بندہ عذاب جہنم سے ڈرے گا. اس کی مثال اس طرح سمجھے کہ آگ جل رہی ہے، انسان کو جتنا آگ کے نقصانات کا علم ہوگا اتنا ہی وہ آگ سے محتاط رہے گا. چھوٹا بچہ جسے علم نہیں تو وہ تو آگ کی طرف لپکے گا، اسے روشن کوئی کھلونا سمجھے گا. اسی طرح بجلی کی تار جو ننگی ہے، جسے اس کے خطرات کا جتنا علم زیادہ ہے، وہ بجلی کی تاروں سے، اسی طرح کھمبوں سے، خصوصاً بارش کے اوقات میں کھمبوں کے نیچے سے گزرتے ہوئے یا کھمبوں کے قریب سے گزرتے ہوئے وہ ڈر محسوس کرے گا. جسے جتنی زیادہ سمجھ ہوگی اور جتنی زیادہ معلومات ہوگی اتنی وہ احتیاط کرے گا. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری نوجوان نسل جب گاڑی چلاتی ہے، اسکوٹر چلاتی ہے، تو وہ بالکل ہی انداز ان کا غلط ہوتا ہے. لیکن جس کو علم ہے اور جس کو نقصانات کی سمجھ ہے، اور ایک عمر کا بھی تقاضا ہے کہ جس عمر میں عقل پختہ ہو جاتی ہے تو وہ کبھی بھی گاڑی ایسی نہیں چلائے گا جس سے اس کو یا کسی اور کو نقصان پہنچے. ارشاد فرمایا وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، عقل تو وہی رکھتے ہیں جو علم والے ہیں. اس سے معلوم یہ ہوا کہ علم سے دور نہیں بھاگنا چاہیے. آپ عمل کر سکیں یا نہ کر سکیں، علم ضرور حاصل کریں. علم ہوگا تو کبھی نہ کبھی خوف خدا ضرور پیدا ہوگا اور عمل کی توفیق ضرور ملے گی. کم از کم علم ہوگا تو گناہوں پر شرم تو آئے گی، ضمیر تو ملامت کرے گا، کبھی نہ کبھی تو توبہ کی توفیق مل جائے گی. خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک ان تمام باتوں میں مومنوں کے لیے ضرور نشانی ہے. اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے لیے ان باتوں میں عبرت ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے محبوب آپ کی طرف کتاب میں سے جو وحی کی جاتی ہے اس کی تلاوت آپ فرمائیں. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور آپ نماز کو قائم رکھیں. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. جو شخص نیک بننا چاہتا ہو مگر نفس و شیطان اسے نیک نہ بننے دیتے ہوں، اسے چاہیے کہ کم از کم وہ نماز کی پابندی کرے، اطمینان سے صحیح وضو کرے، غسل کے فرائض کو سیکھ لے. جب بھی غسل فرض ہو تو مکمل صحیح طور پر غسل وہ ادا کرے. وضو کے فرائض سیکھے اور صحیح طور پر وضو کرے. نماز کے فرائض و واجبات سیکھے اور صحیح طور پر نماز ادا کرے. جب نماز پڑھے تو نماز کو تمام کاموں میں سے اہم کام سمجھے، اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ نماز پڑھے. نماز کو وقت دے، نماز کے لیے گھڑی کو اتار دے. یعنی نماز پڑھنی ہو پھر گھڑی کو نہ دیکھے، آدھا گھنٹہ لگے، 1 گھنٹہ لگے، یہ 15 منٹ لگے، اسے یہ جلدی نہ ہو کہ میں 2 رکعتیں 2 منٹ میں پڑھ لوں
تو اس طرح 12 رکعتیں 12 منٹ میں ہو جائیں گی، ارے آج تو میرے 15 منٹ نکل گئے، وہ اس طرح نہ دیکھے۔ نماز میں جو وقت دے گا یہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، جتنا وقت نماز میں دے گا اتنا ہی دنیا و آخرت کی بھلائیاں وہ حاصل کرے گا۔ یہ خسارے کا سودا نہیں ہے، بہت کامیابی کا سودا ہے۔ نماز اطمینان سے پڑھیں، خشوع و خضوع سے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں۔ نماز میں جو کچھ عربی پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ یاد کر لیجئے، تو جب عربی پڑھیں نماز میں تو ترجمے پر نگاہ ہو، توجہ ہو۔ موبائل فون نماز میں سائلنٹ بھی نہ رکھیں، کہ جب موبائل فون سائلنٹ ہوتا ہے تو جیب کے اندر محسوس ہو جاتا ہے کہ موبائل فون آ رہا ہے، فون آ رہا، تو آدمی کو فکر ہوتی جلدی سے نماز ختم کر کے دیکھوں کس کا فون ہے۔ تو بس اللہ سے تعلق جب قائم کرنا ہے تو دنیا سے تعلق رکھنے کی کیا حاجت ہے؟ موبائل فون آف کر دیں، اطمینان سے نماز پڑھیں۔ اسی طرح نماز کے ظاہری اور باطنی آداب جب بجا کر نماز ادا کی جائے گی، ایک نہ ایک دن وہ دن ضرور آئے گا جب انشاءاللہ گناہوں سے شدید نفرت ہو جائے گی اور نیکیوں سے دل جگمگا اٹھے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک نوجوان تھا، وہ مختلف برائیوں کا شکار تھا، مگر وہ مسجد نبوی شریف میں آ کر نماز حضور کے پیچھے ادا کرتا تھا۔ صحابہ کرام نے حضور کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نوجوان ہے تو نمازی مگر کئی برائیوں میں ملوث ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز اسے ہر برائی سے دور کر دے گی۔ حضرت انس فرماتے ہیں ایک وقت وہ آیا کہ نماز کی برکت سے وہ نیک اور پارسا بن گیا۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ حضرت حسن ارشاد فرماتے ہیں جس کی نماز برائی سے نہ روکے وہ در حقیقت نماز ہی نہیں۔ مراد یہ ہے کہ اگر ہم کئی سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز پڑھنے کے باوجود بھی گناہوں میں ملوث ہیں تو ہمارے وضو میں، غسل میں یا نماز پڑھنے میں کوئی غلطی ہے۔ ہمیں ظاہری اور باطنی آداب بجا لاتے ہوئے صحیح اور درست نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ ترمذی شریف میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، کیا میں تمہیں تمام اعمال میں بہترین عمل بتاؤں جو رب کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور سب سے زیادہ بلند رتبہ دینے والا ہے، اللہ کی راہ میں سونے چاندی دینے سے بھی بہتر ہے؟ بلکہ ترمذی شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد میں شہید ہونے سے بھی افضل ہے۔ لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے، تو آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا۔ ترمذی شریف میں ہے قیامت میں سب سے بلند درجہ اللہ کی یاد کرنے والوں، ذکر کرنے والوں کو دیا جائے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد کرنے والوں سے بھی بڑا درجہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اگر جہاد کرنے والا اتنا جہاد کرے کہ تلوار ٹوٹ جائے اور خون میں رنگ جائے پھر بھی ذکر کرنے والے کا درجہ اس سے بلند ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ الحمدللہ ختم قادریہ شریف کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا ذکر کرتے ہیں، مشکلات پریشانیوں سے نجات کے اوراد و وظائف پڑھائے جاتے ہیں، سکون، چین، اطمینان و ذہنی اور قلبی سکون کے لیے اوراد و وظائف پڑھائے جاتے ہیں، روزی میں برکت کے اوراد و وظائف پڑھتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں خوب دعائیں کرتے ہیں۔ یقین جانیے کہ جو ذکر میں لذت ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں لذت نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو دلوں کا چین تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نماز کا ذکر ہے، آگے فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، تو نماز کے متعلق فرمایا یہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے،
تو فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کرے گا نماز کے علاوہ بھی، وہ چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتا رہے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی وہ بے حیائی و برے کاموں سے دور ہو جائے گا۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن، اہل کتاب سے جب تم بحث کرو تو بہت ہی اچھے انداز میں کرو، یعنی کسی سے بھی بحث ہو تو لڑنے جھگڑنے کی کیفیت نہ ہو، صرف سمجھانے کا انداز ہو۔ الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، یعنی جو ضدی ہیں، کوئی بات سمجھنا نہیں چاہتے، ان سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَقُولُوا آمَنَّا، اور ان لوگوں سے کہو ہم ایمان لائے، بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا، اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا۔ ہم توریت انجیل زبور پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور قرآن پر بھی۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، تمہارا خدا اور ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ ہی کے لیے گردن جھکانے والے مسلمان ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، انزلنا، ہم نے نازل کیا، الیک، آپ کی طرف، الکتابہ، اس کتاب کو، تاکہ آپ لوگوں کو اس کتاب سے نصیحت کریں۔ فالذین آتیناہم الکتاب یؤمنون بہ، پس وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی وہ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور کچھ ان اہل مکہ میں سے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو باتیں ہیں اس پر وہ یقین رکھتے ہیں، کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو کتاب پر یقین رکھتے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور ہماری آیتوں کا انکار تو صرف کافر کرتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ، آپ اس سے پہلے کتاب نہ پڑھتے تھے۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ آپ اپنے ہاتھوں سے کچھ لکھتے تھے۔ آپ کو لکھنا اور پڑھنا اللہ تعالی نے سکھایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے باوجود لکھا نہیں، لوگوں سے لکھوایا۔ لیکن مفسرین فرماتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے لکھنا سکھایا اور لکھا ہوا پڑھنا بھی سکھایا۔ اگر شروع ہی سے یہ ساری چیزیں آپ سیکھے ہوئے ہوتے اور پھر قرآن کا آپ درس دیتے تو لوگ کہتے کہ اچھا یہ تو آپ نے خود بنا لیا ہے۔ تو نہ آپ کا دنیا میں کوئی استاد ہے، نہ آپ نے کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا، تو پھر آپ کا یہ کلام کرنا اور قرآن کو پیش کرنا یہ آپ کا معجزہ ہے اور آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ اذا لارتاب المبطلون، ورنہ اگر آپ شروع ہی سے لکھنا اور پڑھنا جانتے ہوتے اس وقت ضرور باطل لوگ شک کرتے اور کہتے کہ یہ خود انہوں نے بنایا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کافروں نے ایسی باتیں کہیں کہ یہ قرآن آپ نے خود بنایا ہے، لیکن یہ انہوں نے جان بوجھ کر زبان سے کہا، دل میں ذرہ برابر شک نہیں تھا، وہ قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھتے تھے، پھر بھی اسے تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے۔ بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ روشن آیتیں ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم عطا کیا گیا ان کے سینوں میں قرآن ہے، قرآن کا نور ہے۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف ظالم لوگ کرتے ہیں۔ وقالوا، اور وہ بولے، لولا انزل علیہ آیات من ربہ، ان کے رب کی طرف سے ان پر نشانیاں کیوں نازل نہ کی گئیں؟ اتنی نشانیاں اور اتنے معجزات دکھائے پھر بھی یہ کہتے ہیں کوئی نشانی کیوں نہیں آئی؟
اب چونکہ یہ سوال اعتراض برائے اعتراض ہے، مخالفت برائے مخالفت ہے، تنقید برائے تنقید ہے، تو اس کا جواب جو دیا گیا وہ اعراض والا ہے کہ جاہلوں سے بحث کرنے کے بجائے ان سے اعراض کرنے کا حکم ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انما الآیات عند اللہ، نشانیاں اور آیتیں تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تو صرف کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب، کیا ان لوگوں کے لیے کافی نہیں؟ بے شک ہم نے آپ پر کتاب نازل کی، یتلا علیہم، وہ کتاب جو ان پر پڑھی جاتی ہے، یہ ایسی کتاب ہے جس کی ایک آیت کی وہ نقل نہیں بنا سکتے۔ ان فی ذالک لرحمہ، بے شک اس کتاب میں ضرور رحمت ہے، وذکر، اور نصیحت ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ اس کتاب میں رحمت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو اس کتاب سے فیض حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ والذین آمنوا بالباطل، اور وہ لوگ جو باطل پر یقین رکھتے ہیں، وکفروا باللہ، اور اللہ کا انکار کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ کافر آپ سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ عذاب کیوں نہیں آتا۔ خیر یہ تو کافروں کا ذکر ہے، آج مسلمانوں کی حالت بھی بڑی بدتر ہو گئی، یہ گناہ بھی کرتے ہیں اور دل سے، زبان سے تو کہنے کی شاید جرت بہت کم لوگوں کو ہو، دل میں یہی خیال ہوتا ہے ارے یہ باتیں ہیں، کچھ نہیں ہوتا، کہ گناہ کرنے سے دنیا میں مشکلیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، یہ مولویوں کی باتیں ہیں۔ ارے یہ مولویوں کی باتیں نہیں، یہ قرآن کی باتیں ہیں۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اگر ان کے لیے ایک وقت مقرر نہ ہوتا ضرور ابھی اور فوراً ان پر عذاب آ جاتا۔ تو یہ مولویوں کی باتیں نہیں ہیں، عذاب کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب ڈھیل ختم ہو جائے گی تو پھر گناہوں کا نتیجہ دنیا میں بھی ظاہر ہوگا اور آخرت میں بھی، اور گناہوں کا نتیجہ اچانک آتا ہے، مصیبتیں اچانک پھر آتی ہیں۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، اور ضرور بضرور ان پر یہ عذاب اچانک آئے گا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، عذاب اس وقت آئے گا کہ انہیں شعور بھی نہیں ہوگا، انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وہ عذاب کی جلدی مچاتے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم، اللہ اکبر، جہنم کو یاد کرو اور سوچو وہ دن کیسا سخت ہوگا جب عذاب ان کے اوپر سے گھیر لے گا۔ ومن تحت ارجلہم، اور عذاب ان کے پاؤں کے نیچے سے گھیر لے گا۔ وَيَقُولُ، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جہنم میں جانے والوں، گناہگاروں، کافروں، ذوقوا ما کنتم تعملون، تم نے جو برے کام کیے اب اس کا مزہ چکھو۔ اگر کسی جگہ پر دین پر چلنا مشکل ہو جائے تو جگہ چھوڑ دو، ہجرت کر جاؤ، دنیا عارضی ہے، دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو برباد مت کرو۔ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے، ان ارضی واسعۃ، بے شک میری زمین بہت وسیع ہے۔ تمہیں اگر کسی جگہ مشکل ہے دین پر چلنا تو اس جگہ کو چھوڑ دو۔ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، پس اے لوگوں تم صرف میری ہی عبادت کرو۔ دنیا میں کیا رکھا ہے؟
دنیا کی لذتوں کی خاطر نفس و شیطان کے وار کا شکار ہو کر دنیا داروں کی باتوں میں آ کر اپنی آخرت کو تباہ مت کرو. ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون، ثم الینا پھر ہماری طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے. لنبوئنہم من الجنت غرفا، ضرور بضرور ہم انہیں جنت کے عالی شان محلات میں جگہ عطا فرمائیں گے. غرفن کمروں کو، مکانات کو کہتے ہیں. جنت کے عالی شان محل میں انہیں جگہ ملے گی. تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. نعم اجر العاملین، نیکی کرنے والوں، عمل کرنے والوں کو کتنا پیارا اجر ہے، کتنا پیارا انعام ہے، کتنی بڑی کامیابی ہے. الذین صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا، نفس و شیطان کی باتوں میں نہ آئے، ضبط کیا. گناہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے مگر اپنے نفس پر جبر کر کے، صبر کر کے گناہوں سے بچایا. یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بے خیالی میں کسی عورت پر کسی کی نگاہ پڑ جائے اور شیطان اس کے دل میں اس عورت کی محبت یا عشق کو داخل کر دے، اگر وہ صبر کرے، پھر دوبارہ اسے نہ دیکھے، اس سے بات چیت کرنے کی کوشش نہ کرے، حرام میں مبتلا نہ ہو، اور وہ مر جائے تو حدیث پاک میں فرمایا اسے شہادت کا رتبہ عطا کیا جائے گا. کیوں؟ کہ صبر ہے، یہ اپنے نفس کو روکنا ہے. اور جتنا گناہ پر رکنا مشکل ہوگا اتنا ہی رکنے پر ثواب زیادہ ہوگا. جو نابینا ہے وہ بدنگاہی نہیں کر سکتا، لیکن جس کے پاس آنکھ ہے پھر بھی وہ بدنگاہی سے بچے تو اس کے لیے ثواب ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ لوگ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. جب ہجرت کی بات آئی تو بعض مسلمانوں نے کہا کہ مکہ چھوڑ کر مدینے جا کر کیا کریں گے؟ مدینے میں نہ ہمارا کھیت ہے، نہ ہمارا کاروبار ہے، نہ ہمارا بزنس ہے، نہ مکان ہے، کچھ بھی نہیں، اور صرف ہم مسلمان ہوئے، بیوی بچے سارے رشتہ دار کافر ہیں، تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینے میں جائیں گے تو ہمارا گزر اوقات کیسے ہوگی؟ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں. فرمایا نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. تم اللہ پر بھروسہ رکھو. ان لوگوں کے لیے بھی عبرت ہے کہ جو حرام کاموں میں ملوث ہیں، جب ان سے کہا جائے چھوڑ دیں تو کہتے ہیں ہم یہ چھوڑ دیں گے تو ہم کہاں سے کھائیں گے. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، بے شمار ایسے جانور ہیں، لا تحمل رزقها، یہ اپنی پیٹھ پر اپنی روزی لے کر نہیں گھومتے. چند ایک جانوروں کے علاوہ تو کوئی جانور وہ خوراک کا ذخیرہ کرنا جانتا ہی نہیں ہے. بارش ہیں، طوفان ہے، زلزلے ہیں، سیلاب ہے، نہ جانے کیسے موسم، ہر موسم میں اللہ تعالیٰ انہیں روزی دیتا ہے. اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ تعالیٰ انہیں بھی روزی دیتا ہے اور تمہیں بھی روزی دیتا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا، علم والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندے پرندوں کی مانند اللہ پر بھروسہ کریں کہ پرندے اپنے گھونسلے میں کوئی چیز نہیں رکھتے، لیکن جب صبح رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں تو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، جب وہ واپس شام کو اپنے گھونسلے میں آتے ہیں تو پیٹ بھر کر آتے ہیں، چاہے کوئی بھی موسم ہو، اور واپسی میں بھی انہیں کوئی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے.
تو رات کو یہ سکون سے سوتے ہیں، انہیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ گھر کے اندر ہمارے گھونسلے میں کوئی چیز کھانے کو نہیں ہے، کل کیا ہوگا۔ بھروسہ اس چیز کا نام ہے کہ بندہ اللہ پر چھوڑ دے اور ٹینشن نہ لے۔ ہماری راتیں ٹینشن میں گزر رہی ہیں، یہ ٹینشن ہمیں بیمار کر رہا ہے، ہماری نیندوں کو خراب کر رہا ہے، ہمارے آرام کو دور کر رہا ہے۔ اور پھر اس ٹینشن کی نحوست یہ ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا اور ٹینشن لے لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ ہمیں فکر کی کیا بات ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ پرندوں کی طرح بھروسہ کرتے تو جس طرح اللہ تعالیٰ انہیں روزی دیتا ہے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ غیب سے روزی دیتا، کہ وہ بھوکے جاتے ہیں پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا علم والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان کافروں سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کس نے پیدا کیا، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج و چاند کس نے مسخر کیے کہ سورج و چاند ایک نظام کے تحت چل رہے ہیں، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور بضرور وہ کہیں گے اللہ نے یہ سب کچھ کیا۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر کیوں وہ اوندھے جاتے ہیں، کیوں وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں لاتے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کی روزی کشادہ کرنا چاہے کشادہ فرماتا ہے، اور جس کی روزی تنگ کرنا چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ تو روزی ہمیں اپنی عقل سے نہیں ملتی، اللہ کی رحمت سے ملتی ہے۔ انسان اس میں اپنا کوئی کمال نہ سمجھے، اور جب مشکل کے ایام آئیں تو اللہ کی رضا پر راضی رہے، کوشش ضرور کرے، مگر ٹینشن لینا، بیمار ہو جانا، فکریں کرنا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر چکر مارنا کہ نیند نہیں آ رہی، ایسی فکر کرنا یہ توکل کے خلاف ہے۔ جس کو اللہ پر بھروسہ ہو وہ ایسی فکریں نہیں کرتا، وہ جانتا ہے کہ جو نصیب میں ہے وہ مل کر رہے گا، اور وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ اللہ بندے کو جس حال میں رکھے، بندے کو چاہیے کہ وہ اس حال میں راضی رہے۔ ہاں، گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، مگر اپنے اوپر فکر کو مسلط نہیں کرنا چاہیے۔ آج سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ انسان کی 90% بیماریاں ٹینشن سے ہیں، ڈپریشن سے ہیں، فکر سے ہیں، تشویش سے ہیں، اور اسلام توکل کا درس دے کر گویا کہ 90% بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی کون نازل کرتا ہے، نزلہ کے معنی آہستہ آہستہ، ایک مہینے یا ایک سال کا پانی ایک ساتھ نہیں آتا، وقفے وقفے سے بارش نازل ہوتی ہے۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، پھر اس پانی کے ذریعے کون مردہ زمین کو زندہ فرماتا ہے، بنجر کو زرخیز بنا دیتا ہے۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور بضرور وہ کہیں گے یہ ساری قدرتیں اللہ کی ہیں۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے محبوب آپ فرمائیے ساری خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ بل اکثرهم لا یعقلون، بلکہ اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ جہاں تک توکل کی بات چلی، توکل پیدا کرنے کا ایک اور طریقہ ہے، بندہ یہ سوچے میں خالق نہیں ہوں، میں افعال کا خالق نہیں ہوں، خالق اللہ تعالی ہے، میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، میرا کام ہے صرف کوشش کرنا، ہوگا وہی جو منظور خدا ہے۔ بندہ کوشش کرے اور نتیجہ اللہ کی ذات کے سپرد کر دے، پھر جو بھی نتیجہ ہو اس کی طرف سے کوتاہی نہ ہو، اس کی طرف سے اچھی کوشش ہو، پھر وہ فکر نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے میں ہی کامل راحتیں اور سکون ہے۔
وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے. مراد کھیل کود کی طرح بے حقیقت ہے، بے وقت ہے کہ بچے صبح سے لے کر شام تک کھیلتے کودتے ہیں. جب شام کو فارغ ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کوئی چیز وہاں پر بنی ہوئی نظر نہیں آتی. کھیل کود جب اختتام پر پہنچتا ہے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جو ہمیں نظر آئے، کوئی وجود نہیں ہے. کھیل کود کی طرح دنیا بے وقت ہے. جب انسان مر جائے گا تو دنیا ہونا نہ ہونا برابر ہو جائے گا. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، بے شک آخرت کی زندگی ہی سچی زندگی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہوتے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پھر جب وہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے تو اللہ ہی کو یاد کرتے ہیں، اللہ ہی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے. مراد یہ ہے کہ جب مشکل میں آتے ہیں تو اللہ یاد آتا ہے. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں خشکی کی طرف نجات دے دے، مشکل دور ہو جائے، اذا ہم یشرکون، تو یہ کافر، یہ مشرکین اسی وقت اللہ کے برابر ٹھہرانے لگتے ہیں، شرک کرنے لگتے ہیں، دوبارہ مشرک ہو جاتے ہیں. خیر یہ تو کافروں مشرکوں کا ذکر ہے. مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ مشکل میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اور خوشحالی و نعمت میں اللہ کو کیوں بھول جاتے ہیں. کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پر مشکل آئے پھر اللہ کو یاد کریں گے؟ تو خوشحالی میں بھی اللہ کی فرما برداری کریں، نعمتوں کی فراوانی میں بھی اللہ کی نافرمانی نہ کریں. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ یہ ناشکری کریں اس پر جو ہم نے انہیں عطا کیا. یہ اللہ کو بھول جاتے ہیں اور ناشکری کرتے ہیں. وَلِيَتَمَتَّعُوا، اور اس لیے کہ وہ دنیا میں کچھ وقت گزار لیں. اللہ تعالیٰ انہیں نجات دیتا ہے کچھ وقت کے لیے، اس وقت میں وہ ناشکری کرتے ہیں. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پس ان قریب وہ اس ناشکری کا انجام جان لیں گے. اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا انہوں نے نہ دیکھا بے شک ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنایا. وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور ان کے چاروں طرف سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں، ڈاکے پڑ رہے ہیں، قتل ہو رہا ہے. لیکن اس زمانے جاہلیت میں بھی مکہ مکرمہ میں امن تھا. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، کیا باطل پر وہ یقین رکھتے ہیں. وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اور کیا وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، اس کے ساتھ ناشکری کرتے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جھوٹی بات کہے. او کذب بالحق، یا اس سے بڑھ کر ظالم کون جو حق کو جھٹلائے. لما جاءہ، جب حق اس کے پاس آ جائے. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، یہ گناہ کرنے والے اور کفر کرنے والے ڈرتے نہیں؟ کیا جہنم میں کافروں کے لیے ٹھکانہ نہیں؟ یقیناً ہے، تو انہیں ڈرنا چاہیے. لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو نیک بننا چاہتے ہیں، نیک نہیں بن سکتے. یہ ایک بہانہ ہے، ایک عذر ہے. حقیقت یہ ہے کہ بندہ اگر نیک بننا چاہے اور کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرما دیتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، ہمارا قرب حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ضرور بضرور ہم ان کے لیے راہیں کھول دیں گے اور انہیں اپنے قرب کی جگہ دیں گے. کوئی آگے بڑھنے کی کوشش تو کرے، رو رو کر دعا تو مانگے.
آج اگر کاروباری نقصان ہو جائے تو کیسی دعائیں مانگتے ہیں، رو رو کر اللہ سے دعا تو مانگیں، پروردگار تو ہمیں نیک بنا دے، گناہوں سے نفرت دے دے، یا اللہ ہمارے دل کو نور قرآن سے منور کر دے. دعائیں مانگیں گے، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ راہیں آسان ہو جائیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی، لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے. تم نیکی کرو، اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہے.